بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد ویجوز حذفہ عند وجود قرینۃ۔ پیچھے بات چل رہی تھی کہ ایک جملے میں ایک ضمیر کا مبتدا کی طرف لوٹنے والی ضمیر کا ہونا ضروری ہے، تو آپ آگے بیان کر رہے ہیں کبھی قرینے کے پائے جانے کے وقت اس ضمیر کو حذف کرنا بھی جائز ہے، نحو جیسے السمن منوانی بدرہم والبر القر بستین درہما۔ تو السمن منوانی بدرہم، یہ اصل عبارت السمن منوانی منہ بدرہم تھا، اس کا ترجمہ ہوگا 2 سیر گھی 1 درہم کے بدلے میں ہے۔ تو یہاں پر منوانی منہ بدرہم، چونکہ اب بدرہم 1 درہم قیمت یہ گھی کی بتا رہا ہے، اور گھی کا تذکرہ کرنے کے بعد فوری طور پر درہمن کا یعنی 1 درہم قیمت ہونے کا وہ تذکرہ کر رہا ہے بیچنے والا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ درہمن قیمت یہ السمنو یعنی گھی کی ہی ہے، کسی اور چیز کی بیچنے والا نہیں بتا رہا ہے، اس وجہ سے منہو کو حذف کرنا یہاں پر جائز ہو گیا۔ آگے البر القر بستین درہما، گندم کا 1 کر 60 درہم کے عوض ہے، گندم کا 1 کر 60 درہم کے عوض ہے۔ تو اصل عبارت البر القر منہ بستین درہما، تو اس مثال میں بھی قرینے کی وجہ سے منہ ضمیر کو حذف کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیچنے والا پہلے البر القر کا ذکر کر کے پھر ستینہ کا ذکر کر رہا ہے، 60 درہم کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ اس بات پر قرینہ ہے کہ یہ 60 درہم اسی گندم کے ہیں جس کا اس نے ابھی تذکرہ کیا تھا، تو 60 درہم یہ گندم کے ہیں نہ کہ کسی اور کے، تو یہاں سے بھی اس ضمیر کو حذف کرنا جائز ہو گیا۔ وقد يتقدم الخبر على المبتدأ نحو في الدار زید، کبھی خبر کو مبتدا پر مقدم کیا جاتا ہے، یعنی مبتدا پر خبر کو پہلے بھی کبھی لایا جاتا ہے، جیسے فی الدار زید، فی الدار اس میں خبر ہے، زید اس میں مبتدا ہے، تو مبتدا بعد میں آیا ہے، خبر اس سے پہلے آئی ہے۔ وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَإِ الْوَاحِدِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ، کبھی کبھار ایک مبتدا کے بہت ساری خبریں ہوتی ہے، جیسے زید عالم فاضل عاقل۔ پیچھے تو ہم نے زید ایک ہی مبتدا کی ایک ہی خبر پڑھتے آ رہے تھے، اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایک مبتدا کی بہت ساری خبریں بھی ہوتی ہے، جیسے ابھی اس مثال میں دیکھیے زید یہ مبتدا ہے، عالم فاضل عاقل یہ ساری اس کی خبریں ہیں۔ اب ایک دوسری بات بیان کر رہے آگے، وَعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَإِ لَيْسَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ وَهُوَ صِفَةٌ۔ یہاں پر بات بیان کر رہے ہیں کہ جان لو، وَعْلَمْ جان لو کہ نحویوں کے نزدیک ان لہم، یہ لہم کی ضمیر نحویوں کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ نحویوں کے نزدیک مبتدا کی ایک اور قسم ہے جو مسند الیہ نہیں ہے، وہ صفت ہے۔ یعنی ہم نے پڑھا اوپر کہ مبتدا کو مسند الیہ کہا جاتا ہے، تو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ایک اور مبتدا کی قسم ہے جو مسند الیہ نہیں ہے لیکن وہ صفت ہے۔ کیا کہیں گے اس کو؟ صفت کہیں گے۔ اب وہ کب ہوگا، اس طرح کب سمجھ میں آئے گا کہ یہ مبتدا ہے یا صفت ہے، یعنی مسند الیہ یا صفت ہے، اس کی چند شکلیں بتا رہے ہیں۔ بعد حرف نفی، جیسے نحو ما قائم زید، جو حرف نفی کے بعد واقع ہوتا ہے، جو حرف نفی کے بعد واقع ہوتا ہے، جیسے ما قائم زید میں زید یہ قائم، زید قائم یہ ما کے بعد واقع ہو رہا ہے۔ اب زید کے اوپر جو رفع آیا ہے وہ قائم صفت کی وجہ سے آیا ہے، نہ کہ مبتدا ہونے کی وجہ سے آیا ہے۔ اسی طرح او بعد حرف الاستفہامی، یا کبھی وہ حرف استفہام کے بعد واقع ہوتی ہے، نحو اقائم زید، تو یہاں پر بھی جو زیدن کو رفع آ رہا ہے، یہ رفع یہ مبتدا خبر ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ زیدن کو رفع دینے والا یہ قائم ہے۔
بشرط ان ترفع تلك الصفة اسما ظاہرا، شرط اس شرط کے ساتھ کہ وہ صفت اس میں ظاہر کو رفع دے. تو نحو ما قائم الزیدانی، اب زیدانی یہ تثنیہ آیا ہے، قائم یہ صفت ہے. اب ہم نے پڑھا پیچھے بھی کہ اس میں ظاہر ہو تو اسی صورت میں رفع فاعل کو، فاعل چاہے تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل ہمیشہ واحد ہی رہتا ہے. تو قائم یہاں پر واحد ہی ہے، الزیدان یہ تثنیہ ہے، اور الزیدان کو رفع دینے والا یہ قائم صفت ہے. وَأَقَائِمُ الزَّيْدَانِ، اسی طرح قائم الزیدان میں بھی. بخلاف ما قائمان الزیدانی، برخلاف ما قائمان الزیدانی. ما قائمان الزیدانی اس مثال میں شرط ثانی فوت ہو رہی ہے، یعنی شرط لگائی گئی تھی کہ صیغہ صفت اس میں ظاہر کو رفع دیں، لیکن ان مثالوں میں صیغہ صفت ضمیر مستتر کو رفع دے رہا ہے جو کہ قائمان میں ہے، اور وہ ہے الف، لہذا یہ ما قائمان مبتدا نہیں بنے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.